الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 76-77 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے پیغمبر کو توجہ دلائی گئی کہ اس دعوت میں کسی مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ حق و باطل کا فیصلہ ہے، لہٰذا جو چیز آپ کے سپرد کی گئی ہے اسے بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیجیے، ہر پہلو سے اس کی وضاحت کر دیجیے، یہی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کی خوشنودی کے لیے یا ان کے ایمان کی حرص میں کوئی تبدیلی، کوئی تغیر اگر کرنے کی جسارت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت گرفت کا باعث بن جائے گی۔ اس تنبیہ کے بعد اب یہ فرمایا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب شاید اس قوم کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ ہی جانا ہوگا، اس لیے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ اس سرزمین سے یعنی سرزمین مکہ سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہے۔ اب یہ تمہارا وجود یہاں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یا تو یہ تمہیں ہجرت پر مجبور کر دیں گے یا تمہاری جان کے درپے ہوں گے۔ اس لیے اس صورتحال میں اب کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ فرمایا کہ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر ایسا ہوا یعنی فی الواقع نوبت یہاں تک آ گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑنے کے لیے کہہ دیا یا ان کے اس درپے ہونے کی وجہ سے چھوڑنے پر مجبور کر دیے گئے تو ان کی امان بھی اسی دن اٹھ جائے گی، اس لیے کہ یہی ہماری سنت رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے لیے اسی وقت تک دعوت کی ذمہ داری ادا کرنا لازم ہوتا ہے جب تک ان کی قوم ان کو نکال دینے کے درپے نہ ہو جائے یا مار دینے کے درپے نہ ہو جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ توجہ دلائی گئی کہ ہجرت کا فیصلہ پیغمبر کو نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ان کا کام ہے کہ وہ متعین کر کے بتائیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور جب پیغمبر اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ قوم اللہ کے عذاب کی زد میں ہوتی ہے، دن گزرے یا رات کسی بھی وقت عذاب کا تازیانہ اس کی پیٹھ پر برس سکتا ہے۔ اس کو جگہ جگہ سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے، یہ اللہ کا طے کردہ طریقہ ہے، سب رسولوں کے بارے میں یہی طریقہ رہا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اسی کی یاد دہانی کرائی ہے اور فرمایا ہے کہ اذا لا يلبسون خلافك الا قليلا، اس وقت تو یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہوئے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے، یعنی پھر مہلت ختم ہو جائے گی، اور جیسے ہی مہلت ختم ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہے
وہ اگلے دن عذاب نازل کر دے یا کچھ مزید موقع ان کو دے، لیکن ان کی امان اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اللہ کے رسول کو ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے قوم کو چھوڑ کر نکلتے ہی قوم کی امان اٹھ جاتی ہے اور عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی سنت قرار دیا ہے یہ ان میں سے ہے، اور سنن وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اس نے دنیا بنائی ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، تو اب انسان کے ساتھ وہ کوئی معاملہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کی زندگی میں کیا معاملہ کر رہا ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ ابتلا کا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد کیا معاملہ کرے گا، اس کا جواب دیا ہے جزا و سزا کا۔ یہ سب سنن الہیہ ہے، اللہ کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی اس کی سنت ہے یا اس کا ٹھہرایا ہوا طریقہ۔ سنت کا مطلب یہاں یہ ہے اس کا ٹھہرایا ہوا طریقہ ہے کہ جب پیغمبر کو اس کی قوم کے چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا جائے تو پھر قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ تو اس کے قوم کو چھوڑ کر نکلتے ہی قوم کی امان اٹھ جاتی ہے اور عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے، یعنی اللہ کا طے کردہ مقرر کردہ طریقہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ پیشین گوئی اسی سنت کے مطابق کی گئی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ اگر چھوڑنا پڑا تو پھر تمہاری قوم کا پیمانہ بھی اس کے ساتھ ہی بھر جائے گا اور ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا ہے کہ یہ ہم نے طے کر دیا ہے۔ یہ پیشین گوئی اسی سنت کے مطابق کی گئی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکل جانے کے بعد عرف بھر پوری ہو گئی۔ یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں گے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو، یعنی یہ وہ سنت ہے جس پر ہر حال میں عمل ہونا ہے۔ اس میں اعراب کا بھی یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ سنتہ کا نصب ہے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ فعل محذوف ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس اسلوب میں فی الجملہ تخصیص ذکر کا پہلو مضمر ہوتا ہے اور براہ راست اصل چیز کو نگاہ کے سامنے کر دیتا ہے، یعنی فعل omit کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، اس سے مفعول بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بلاغت کے جو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْدِيلًا، معاف کیجیے گا، وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور ہماری اس سنت کو تم کبھی ٹلتے نہ پاؤ گے، یعنی یہ اٹل ہے، اس میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ توجہ دلانے کے بعد، یہ پیشین گوئی فرمانے کے بعد، اپنی اس سنت کو بیان کرنے کے بعد اب تیاری کی ہدایت کی۔ اس سارے سیاق میں بالکل واضح ہے کہ معاملہ ختم ہونے والا ہے، ہجرت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اس طرح دعوت کا وہ مرحلہ اب شروع ہوگا جس میں پھر اقدام کی ہدایات کی جاتی ہیں۔ اس مرحلے میں کیا تیاری کرنی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، آسان نہیں ہوتا، نہ اپنے وطن کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، نہ کسی دوسری جگہ جا کے آباد ہونا آسان ہوتا ہے۔ یہاں کیا حالات پیش آئے، آگے کیا پیش آئیں گے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسان جب ایک جگہ کو چھوڑتا ہے تو گویا اپنی پوری تاریخ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے احباب ہیں، اس کے اعزاء ہیں،
اس کی جائیداد، سامان، زندگی کی متاع، بہت سی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، سب کو چھوڑ کر وہ کسی دوسری دنیا میں اگر جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آگے کیا چیزیں درپیش ہو جائیں گی. تو یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے. تو اس میں صبر و استقامت کے لیے، یعنی اب ضرورت کیا ہے کہ اس مرحلے کی مشکلات میں صبر سے کام لیا جائے، استقامت سے کام لیا جائے. اللہ کا پیغمبر بھی اس کی مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے ساتھی ہیں تو وہ بھی اس مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں. اس تیاری کے لیے فرمایا کہ کچھ نہیں، بس اللہ سے لو لگائیں، وہی بھروسہ ہے، اسی سے رجوع کرنے سے سب مشکلات آسان ہوں گی. اس کو بطور اصول بھی سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ جب بھی کبھی دین کی راہ میں کوئی مشکل پیش آ جائے، زندگی میں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، وہی مدد کرنے والا ہے. اپنی طرف سے صبر و استقامت کا بدرگہ لے کر سفر پر نکل کھڑے ہونا ہے. آگے جو کچھ ہے وہ اس پروردگار کی عنایت ہے، کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی درخواست کرنی چاہیے. اور اس درخواست کے لیے جو طریقہ اس نے مقرر کیا ہے وہ نماز کا طریقہ ہے. یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے، سو اس میں صبر و استقامت کے لیے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو. دن سے شروع کیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے جو نمازیں لازم کر رکھی ہوئی ہیں، جیسے کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت ظہر کی نماز ہے، جب وہ نچڑنے پہ آ جاتا ہے تو عصر کی نماز ہے، اور پھر فرمایا کہ رات کے اندھیرے تک ظاہر مغرب کے وقت ایک نماز ہے، اور جب پھر رات اچھی طرح چھا جاتی ہے، شفق کی سرخی غائب ہو جاتی ہے، تو اس وقت بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے. تو ان چاروں نمازوں کی طرف توجہ دلائی کہ سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات، یعنی دن سے شروع کیا اور پھر پانچویں نماز کا ذکر کیا، اور خاص کر فجر کی قرات کا، وہ قرآن الفجر. یہ قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے بات کو بیان کرنے کا، اور اس اسلوب میں کوئی ابہام نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوئی، یہ تو انبیاء علیہم السلام کے دین کا ہمیشہ سے حصہ رہی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، اسی طرح دوسری عبادات، تمام پیغمبر انہی وقتوں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے ہیں، انہی اعمال کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، اس میں بھی اسی طرح سے اذکار رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کا اہتمام کر رہے تھے. یہاں پہلی بار نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز کا اہتمام رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا اہتمام رکھو، اور خاص کر فجر کی قرات کا. ان اوقات میں نماز سے مسلمان بھی واقف ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی واقف ہیں، اس لیے اس خوبصورت اسلوب میں اس کے اہتمام کی طرف توجہ دلائی. کوتاہی نہ ہو، توجہ رہے، حفاظت کی جائے، دوام رہے. یہ نماز ہی ہے جس میں اللہ کی طرف رجوع ہوگا، اس کی یاد دہانی ہوگی، اور یہی تمہارے لیے قوت کا باعث بنے گی. میں نے لکھا ہے یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات میں پورے اہتمام کے ساتھ پڑھتے رہو. نماز کے یہ اوقات چونکہ ہر شخص کو معلوم تھے، اس لیے بالاجمال فرمایا ہے کہ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کو نماز کا اہتمام رکھو. اس میں دلوک کا لام وقت کے مفہوم میں ہے، اور عربی زبان میں یہ اس مفہوم کے لیے معروف، یعنی اس وقت سے لے کر رات تک نمازوں کے جو اوقات مقرر ہیں جن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں اسی اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھی جاتی رہیں، اور خاص کر فجر کی قرات کا. فجر کی قرات کے بارے میں
مزید وضاحت کی کہ ان قرآن الفجری کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے اور فجر کی قرات یہاں خاص طور پر بیان کی گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں وہ قرآن الفجر، ان سے مراد نماز فجر میں قرآن کی قرات ہے۔ یہ بات چونکہ معطوف اور معطوف علیہ کے تعلق سے واضح تھی، یعنی پیچھے نمازوں کے اہتمام کا ذکر تھا، اس لیے لفظوں میں بیان نہیں ہوئی۔ لفظ قرآن کا نسب ہمارے نزدیک تخصیص ذکر کے لیے ہے، یعنی یخص بالذکر قرآن الفجر۔ یہ قرآن الفجر پہ جو نسب آیا ہے وہ یہ بیان کرنے کے لیے، اور خاص کر اس طرح ہم کہتے ہیں کہ پھر پورے اہتمام کے ساتھ یہ کیا جائے، اور اس میں اس چیز کو خصوص حاصل ہے اور خاص کر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، یعنی اس سے قرآن نے جو نماز فجر کے بارے میں رسالت مآب کا اسوہ ہے اس کی بھی تصویر فرمائی ہے کہ عام نمازوں میں تو آپ مختصر قرات ہی کرتے تھے، لوگوں کی رعایت ملحوظ رکھتے تھے، لیکن فجر میں طویل قرات ہوتی تھی۔ یہی چیز ہمارے ہاں بھی اجماع اور تواتر سے ایسے ہی نقل ہو رہی ہے، چنانچہ بالعموم مسلمانوں کی مسجدوں میں فجر کی قرات طویل کی جاتی ہے۔ اس سے فی الجملہ طول قرات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اور جہر قرات کی طرف بھی۔ وہ اگلے جملے نے بتا دیا کہ اس نماز میں قرات کا جہری اہتمام ہی ہونا چاہیے، بلند آواز سے قرات کی جائے۔ فرمایا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے، یعنی اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، روایتوں میں اس کی تصریح ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ اس نماز میں امام اور مقتدی دونوں کو دل و دماغ کا حضور حاصل ہوتا ہے۔ یہ فجر کی نماز میں ہر نمازی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ اٹھنے میں تو بعض اوقات غفلت کی وجہ سے تردد بھی ہوتا ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، لیکن ہمت کر کے آدمی اٹھ جائے، وضو کرے، تیاری کرے، تو پوری طرح طبیعت پہ نشاط آ جاتا ہے۔ اور پھر اگر مسجد قریب ہو اور وہاں چل کے جائے تو جیسا دل و دماغ کا حضور اس نماز میں حاصل ہوتا ہے، وہ باقی نمازیں چونکہ دن کی ہمہ ہمی میں ہوتی ہیں، اور رات کی نمازوں میں بھی آدمی کام سے تھکا ہوا آیا ہے، اس میں سونا ہے، تو اس وجہ سے یہ نماز خصوصی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور اس میں فرمایا ہے کہ ملائکہ تمہاری جماعتوں میں حاضر ہو جاتے ہیں، تو یہ روبرو ہوتی ہے، گویا سنی جا رہی ہوتی ہے، اور ایک ایک چیز اس کی بارگاہ الہی میں پیش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قرات روبرو ہوتی ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ روایتوں میں اس کی تصریح ہے، یہ اسی کی برکت ہے، یعنی ملائکہ کی وہاں حاضری بھی توفیق کا باعث بنتی ہے، سکینت کا باعث بنتی ہے، دل و دماغ کے حضور کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح شیاطین کا خطور دل و دماغ میں اختلال پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اسی طرح اگر ملائکہ کا قرب ہو تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کی روحانیت انسان کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ اس نماز میں امام اور مقتدی دونوں کو دل و دماغ کا حضور حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ تو پانچوں نمازوں کے بارے میں اہتمام کی ہدایت کی۔ پھر عرض کر دوں کہ یہاں کوئی ابتدائی طور پر نماز پڑھنے کی ہدایت نہیں کی جا رہی، وہ تو پڑھی جا رہی ہے، اس کا اہتمام رکھو، وقت آ گیا ہے، ہجرت کا موقع ہے، صبر و استقامت کے ساتھ ان مراحل سے گزرنا ہے، یہ ایک مشکل وقت ہے، اس میں نماز کی طرف اور زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اب اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو، اس کی محافظت ہو، اس پر دوام ہو، جس طرح کے دوسری جگہوں پر فرمایا ہے کہ ہم علی صلاتہم یحافظون وعلی صلاتہم دائمون، تو یہ اسی پہلو کو یہاں نمایاں کیا ہے، اس لیے کہ فجر کی قرات روبرو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک مزید بات کہی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے ایک حصے میں بھی اسی طرح اٹھو،
رسول اللہ سے یہ کہا گیا کہ یہ تو 5 نمازیں ہیں جن کا اہتمام آپ کو بھی کرنا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی کرنا ہے اور کر ہی رہے ہیں، لیکن رات کے ایک حصے میں بھی اسی طرح اٹھو جیسے نماز پڑھنے کے لیے باقی اوقات میں اٹھتے ہو، قیام اللیل بھی ہونا چاہیے۔ رات کے ایک حصے میں بھی اسی طرح اٹھو اور نماز پڑھو۔ نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے مزید برآں ہے، یعنی باقی لوگوں کے لیے تو وہی نمازیں ہیں جو 5 وقت فرض کی گئی ہیں، لیکن تمہارے لیے پیغمبر کو کہا ہے نافلۃ لک، یہ ایک مزید نماز ہے، یعنی 6 نمازیں تم پر لازم ہیں۔ میں نے اس پر حاشیہ لکھا، اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد کا اہتمام اسی طرح ضروری تھا جس طرح عام مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ یعنی ہمارے آپ کے لیے تو 5 ہی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، صحابہ پر بھی یہی 5 نمازیں فرض تھیں، لیکن اپنے پیغمبر کے ساتھ مختلف معاملہ ہوا، چنانچہ یہ بھی انہی چند چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، جیسے بعض خصوصی احکام ازواج مطہرات کے لیے ہیں، جس طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض سنن ہیں جو ہماری کسی دعوت سے متعلق نہیں ہوتی، اسی طرح آپ پر ایک نماز بھی عام مسلمانوں سے زیادہ لازم کی گئی تھی۔ اس نماز کا ذکر بھی اس سے پہلے سورہ مزمل میں ہو چکا ہے، وہاں بھی اسی کی تاکید کی گئی تھی۔ وہاں اس کا محل یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انذار عام کے لیے حکم دیا گیا، یعنی پہلا مرحلہ تو انذار کا تھا، چند صورتیں ہیں، غالباً 6 صورتیں ہیں جس میں وہ مرحلہ گزرا ہے جب آپ لوگوں کو بلاتے تھے یا اپنے گھر میں یا کسی مجلس میں ان کو قرآن سناتے تھے، لیکن پھر یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ انذار عام کریں، یعنی اپنے علاقے میں اپنے شہر میں جائیں اور سب لوگوں کو خطاب کریں۔ اس کے وہاں مواقع تھے، دارالندوہ تھا، صفا کی پہاڑی پر بھی کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کی، اسی طرح حرم میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پر بھی اس کے مواقع تھے۔ تو گویا اب منبر و محراب میں یہ دعوت بلند ہوگی، کوٹھوں پر پکارا جائے گا۔ اسی کو بیان کیا حضرت نوح کی دعوت میں کہ اب یہ جہارہ ہوگی، یعنی انذار عام ہوگا۔ تو جب انذار عام کا حکم دیا گیا ہے سورہ مدثر میں، تو اس سے پہلے سورہ مزمل میں یہ تاکید کی گئی کہ اب آپ رات کو اٹھا کریں اور اس نماز کا اہتمام کریں۔ اس کا حکم اس وقت بھی انہی تیاریوں کے لیے دیا گیا تھا، یہاں پھر اس کی تاکید کی گئی کہ آپ کے لیے یہ لازم ہے، اس کا اہتمام رکھیں، اور یہ چھٹ کی نماز ہے۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تہجد کا اہتمام اسی طرح ضروری تھا جس طرح عام مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اس کو نافلۃ لک کے الفاظ سے ادا کیا ہے، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے ایک مزید برآں زائد نماز ہے، ان کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے، عام مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا یا نہیں اہتمام کرتا تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس نماز کے بارے میں چند چیزیں جان لینی چاہیے۔ تہجد کی نماز، یہ میں نے عرض کر دیا کہ نفل ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ فرض تھی۔ اس کی کم سے کم رکعتیں 3 ہیں، زیادہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں، لیکن ہر حال میں طاق ہونی چاہیے۔ 3، 5، 7، 9۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ بالعموم 11 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالعموم ہی تھا، چنانچہ 9 کا ذکر بھی آتا ہے، 7 کا ذکر بھی آتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم سے کم 3 اور زیادہ جتنی چاہیں، لیکن ہر حال میں طاق پڑھی جائیں گی۔ 3، 5، 7، 9 یہ جفت نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوسرے یہ ہے کہ ان میں قرات نہ جہری ہوگی نہ سری ہوگی، یہ اسی سورہ کے آخر میں قرآن نے خود بتا دیا ہے، اس میں درمیان کی قرات ہوگی،
یعنی جس طرح ہم ظہر اور عصر کی نماز میں خاموش قرات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی، اور جس طرح فجر، مغرب اور عشاء میں جہری قرات کرتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگی۔ وابتغ بین ذالک سبیلا، ان کے درمیان میں رکھا جائے گا آواز کو۔ تو اس نماز کے بارے میں یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بعض اوقات جفت رکعتیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تہجد پڑھ لی، وہ ہر حال میں طاق رکعتوں میں پڑھی جائے گی۔ اس کا وقت تو وہی ہے جو قرآن نے یہاں بیان کیا، پر تہجد بھی کا مطلب ہے رات کو نیند توڑ کر اٹھو۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے مشکل ہو اور وہ یہ سعادت حاصل کرنا چاہے تو عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ یہی وہ 3 رکعتیں ہیں جو وتر کی صورت میں مسلمان بالعموم پڑھتے ہیں، یہ تہجد کی نماز ہے، اس کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے لیے یہ ایک نفل نماز ہے جس کا اہتمام اگر امت کے علماء کریں گے تو دعوت کی جد و جہد میں ان کے لیے بھی اگر اللہ نے چاہا تو یہ نصرت الہی کے حصول کا ذریعہ ہوگی۔ یعنی علماء بھی چونکہ اسی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، دعوت کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری، لوگوں کی اصلاح، لوگوں تک اللہ کی کتاب کو پہنچانا، اس کا علم پہنچانا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، لیکن ظاہر ہے کہ فرض ان پر بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری پر اٹھایا تھا تو آپ پر لازم کی گئی تھی، اور اس کا جو حاصل یہ بیان ہوا ہے کہ اس سے اللہ کی تائید حاصل ہوگی، نصرت حاصل ہوگی، دعوت کو اللہ کی تائید سے فروغ ہوگا۔ وہ ساری برکتیں اگر علماء بھی اہتمام کریں گے تو توقع کرنی چاہیے کہ ان کو بھی حاصل ہوں گی۔ تو دعوت کی جد و جہد میں ان کے لیے بھی اگر اللہ نے چاہا تو یہ نصرت الہی کے یعنی اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں اسی پہلو سے اس کی تاکید فرمائی، یعنی اس جد و جہد میں صبر، استقامت، حالات کا مقابلہ، اس میں جو حلم، جو بردباری درکار ہوتی ہے، اس میں جو مختلف مراحل آتے ہیں، جس طرح سے تان و تشنیع کا ہدف بننا پڑتا ہے، جس طرح کی تنقیدیں ہوتی ہیں، جس طرح لوگ معاملہ کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو پابرجا رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس میں فرمایا کہ یہی چیز تمہارے لیے ہمت کا، حوصلے کا ذریعہ بنے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کہنے کے بعد اب یہ کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تم امید رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن تم کو اس طرح اٹھائے کہ یہ اٹھانا محمود خلائق ہو۔ یعنی اس کا صلہ کیا ہے؟ اس کا صلہ اصل میں تو وہاں ملے گا، وہاں ظاہر ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اٹھیں گے، اولین و آخرین اٹھیں گے، آدم سے لے کر آخری وقت تک جو لوگ آئے یا آئیں گے سب اٹھیں گے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اگر اس طرح سے ہماری یاد کا اہتمام رکھو گے، اپنی ذمہ داری پوری کرو گے، اس وقت جو مراحل میں ان میں صبر و استقامت کے ساتھ پابرجا رہو گے، تو پھر قیامت میں اٹھو گے تو اٹھنا ایسا غیر معمولی ہوگا کہ گویا اس وقت محمود خلائق ہو کے اٹھو گے۔ تو یہ بڑی بات ہے جس کی اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے ایک عربیت کا پہلو ہے اس میں کہ اصل میں لفظ عصا آیا ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آتا ہے، عصا کا مطلب ہے امید کرو، اس میں توقع دلائی جاتی ہے۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آتا ہے تو امید و رجا کے جس مفہوم پر دلالت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے مخاطبین سے متعلق ہو جاتی ہے۔ یعنی اس میں اللہ کو امید نہیں رکھنی، وہ تو اپنا فیصلہ سنائیں گے، بندوں کو، مخاطبین کو کہا جاتا ہے کہ وہ امید رکھیں۔ تو یہاں حضور کو کہا گیا کہ امید رکھیں کہ اگر یہ سب اسی طرح ہوا اور آپ اسی طرح پابر جا رہے اور اسی استقامت سے یہ ذمہ داری ادا کی، اس میں خاص طور پر جو پیچھے آیتیں تھیں جن کا ہم نے پچھلی نشست میں مطالعہ کیا وہ ذہن میں رہیں۔ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ادنا درجے کی کوئی تحریف ہو گئی، اگر ان کے کہنے پر کوئی معمولی درجے میں ہمارے پیغام میں ترمیم کر ڈالی گئی تو پھر دنیا میں بھی دوہرا عذاب ہے آپ کے لیے، اور قیامت میں بڑی سخت بات کہی تھی۔
تو یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کی بھی استعمالت تھی۔ اس تنبیہ کے بعد پھر فرمایا کہ اگر پابر جا رہے ہیں تو یہ صلہ بھی ملے گا اور اللہ کے ہاں یہ عزت بھی ہوگی۔ تو اس طرح گویا یہ ہدایت کی گئی کہ اب جو مرحلہ آ رہا ہے اس کی تیاری کس طرح کرنی ہے، تو اس کو اسی کے ساتھ ملا کے دیکھیے کہ جب انذار عام کے لیے ام القریٰ مکہ میں اٹھایا گیا تو وہاں بھی یہی ہدایت کی گئی، اور اب جب ہجرت کا مرحلہ آ رہا ہے ایک دوسرا بڑا مرحلہ، تو یہاں بھی یہی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیا اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔